سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. وضاحت حدیث اور تیسری بحث جو ہے قراءت فی الصلاۃ کے حکم میں علماء کا اختلاف، اور چوتھی بحث ہے محل قراءت کون سی رکعتین ہے، اور پانچویں بحث رکنیت فاتحہ میں ائمہ کے مذاہب، اور چھٹی بحث ہے ائمہ کے مستدلات اور ان کے جوابات. پہلی بات ہے ترجمۃ الباب کا مقصد کیا ہے. دیکھیے یہ بات جو ہے ترجمۃ الباب کا معنی اجمالاً یہ ہے کہ بغیر فاتحہ کے نماز درست نہیں ہے. بغیر فاتحہ کے نماز کیا ہے؟ انفراداً پڑھے یا امام پڑھے، اس میں تو سب کا اتفاق ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، مگر اس میں تفصیل ہے. امام کے پیچھے پڑھنے والے ایک تو مسئلہ یہ ہے یا دو مسئلہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے نماز میں پڑھنے کا حکم کیا ہے. سورہ فاتحہ نفس فاتحہ کا نماز میں پڑھنے کا حکم کیا ہے. سمجھ گئے؟ کیا منفردن پڑھے یا چاہے امام پڑھے، کوئی بھی پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھنا نماز میں کیا حکم رکھتا ہے، فرض ہے، واجب ہے یا کیا ہے، نہیں ہے. دوسرا مسئلہ ہے مقتدی کا، امام کے پیچھے مقتدی جو ہے اس کا سورہ فاتحہ کا پڑھنا کیسا ہے. مقتدی پر بھی فرض ہے یا صرف امام پر فرض ہے. یہ دو مسئلہ الگ الگ ہے. امام ترمذی نے یہاں جزائے خیر عطا فرماوے ان کو اور رحمت نازل فرماوے ان دونوں مسئلے کو الگ الگ بیان کیا ہے. کیا ہے؟ الگ الگ بیان کیا ہے. پہلا مسئلہ سورہ فاتحہ کے پڑھنے کا حکم کیا ہے، اس مسئلے کو تو یہاں باب قائم کیا ہے. اور امام کے پیچھے جو مسئلہ ہے مقتدی کا قراءت الفاتحہ خلف الامام، امام کے پیچھے فاتحہ کا پڑھنا مقتدی کے لیے یہ بہت معرفت الفارہ مسائل ہے. یہ معرفت الفارہ مسائل ہے. یہ 69 صفحہ پر 69 صفحہ پر امام کے بیان کر رہے ہیں. آپ پر بیان کر رہے ہیں 69. وہ بڑا مسئلہ ہے، اس میں 4-5 روز لگتے ہیں. سمجھ گئے کہ نہیں؟ یہاں پر چھوٹا مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ نفس سورہ فاتحہ کے پڑھنے کا کیا حکم ہے اور امام کے پیچھے مقتدی کا پڑھنا کیا ہے، کیا حکم رکھتا ہے. وہ مسئلہ 69 صفحہ پر بیان کریں. کہاں پر بیان کریں؟ دیکھو وہاں پر لکھا ہوگا قراءت خلف الامام. 69 صفحہ 69 صفحہ پر جو ہے وہ قراءت فاتحہ خلف الامام لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے. بتا بھی نہیں ہے کہ لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے. نہیں لکھا ہے. ہاں تو وہاں پر بیان کریں کہ یہاں پر نفس فاتحہ کے پڑھنے کو بیان کر رہے ہیں. بات دونوں مسئلہ علیحدہ علیحدہ ہے. اب یہاں پر آئیے یہ مسئلہ ایک تو ہے نفس قراءت کا حکم، نماز میں قراءت کا کیا حکم ہے، اور دوسرا مسئلہ ہے کہ فاتحہ پڑھنے کا کیا حکم ہے اور ضم میں سورت ملانے کا کیا حکم ہے. سمجھ بات آ رہی ہے کہ ہاں. اب یہاں پر جو ہے یہ 3 مسئلے ہو گئے. پہلا مسئلہ امام کے پیچھے وہ تو 69 صفحہ پر ہے. ایک قراءت میں 2 چیز ہو گئی، ایک نفس قراءت اور دوسرے کیا ہے خاص طور پر سورہ فاتحہ اور ضم میں سورت ان کے ملانے کا کیا حکم ہے. پہلے یہی مسئلے کو یہاں بیان کر رہے ہیں. اب حدیث دیکھ لیجیے، وضاحت کر دیتے ہیں تھوڑے سی. یہاں پر عبادہ ابن صامت کی روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اس شخص کی نماز نہیں ہے جس نے فاتحۃ الکتاب نہیں پڑھی ہے. اس بات میں پر اپنا سے امام ترمذی کے روایت کہ حدیث حسن صحیح ہمارا اس پر اکثر علی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے عمر بن خطاب، جابر بن عبد اللہ، عمران بن حسین وغیرہ میں یہ حضرات کہتے ہیں کہ نماز جائز نہیں ہوگی مگر کیا فاتحۃ الکتاب کے پڑھے بغیر. اور اسی کے قاری جو ہمارا صاحب کے نام علی صاحب. اب یہاں پر سنیے گا ہمارا صاحب، یہاں پر مسئلہ سمجھیے کہ ایک ہے
قراءت فی الصلاۃ میں علما ہے، قراءت نفس قراءت، اور دوسرا مسئلہ ہے رکنیت فاتحہ میں اختلاف ہے، دونوں مسئلہ الگ الگ ہے، وہ مسئلہ تو الگ ہے، ایک نفس قراءت اور ایک ہے فاتحہ کتاب کی قراءت، یعنی سورہ فاتحہ کی قراءت۔ اس میں جمہور ائمہ فرماتے ہیں نفس قراءت تو رکن ہے، فرض ہے، پھر تفصیل ہے۔ امام شافعی کے نزدیک تمام رکعتوں میں ایک، اور امام احمد کے نزدیک تمام رکعتوں میں قراءت کا کرنا فرض ہے۔ امام مالک اکثر روایت میں اسی کے قائل ہیں۔ حنفیہ کہتے ہیں پھر رکعتین، دو رکعت کے اندر جو ہے فرض ہے۔ امام ظفر حسن بصری وغیرہ فرماتے ہیں پھر رکعت واحدہ، یعنی ایک رکعت کے اندر کیا ہے قراءت فرض ہے۔ بات سمجھ میں آئے گی؟ امام شافعی اور امام احمد کہتے ہیں تمام رکعت میں قراءت کیا ہے فرض ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں دو رکعت میں قراءت کیا ہے فرض ہے، اور امام حسن امام ظفر کہتے ہیں ایک رکعت میں قراءت فرض ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وغیرہ کی روایت اسی طرح ہے۔ اس میں جو ابو بکر ابن حسن، سفیان ابن عیینہ، ابراہیم ابن خلیہ وہ کہتے ہیں قراءت فی الصلاۃ سرے سے فرض ہی نہیں ہے بلکہ سنت ہے، اور جو ہے سنت ہی سنت ہے۔ اور ابن عباس اور جو ہے ابن حسن وہ کہتے ہیں کہ قراءت فی الصلاۃ فرض بھی نہیں ہے اور نہ سنت ہے۔ بہرحال یہ رجوع ثابت ہے امام حضرت عبداللہ ابن عباس سے۔ اصل مسئلہ یہ ہے قراءت کیا۔ اب یہاں پر تیسری بحث ہے، چوتھی بحث کہ محل قراءت کون سی رکعت ہے۔ حنفیہ کے نزدیک دو ہی رکعت ہے، کون سی دو رکعت ہے؟ تو اس سلسلے میں احناف کے مابین تھوڑا سا اختلاف ہے کہ محل قراءت کون سی رکعت فرض ہے، سمجھ؟ تو ایک راجح قول یہ ہے جمہور حنفیہ کے نزدیک رکعتین اولین، پہلی دو رکعت جس کا محل ہے، پہلی دو رکعت کے اندر قراءت فرض ہے۔ دوسرا قول حنفیہ کا ہے مطلق رکعتین، یعنی مطلق دو رکعت میں قراءت فرض ہے، خواہ اولین ہو یا آخرین ہو۔ دلیل کے سلسلے میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو بذل المجہود کے اندر آپ دلائل میں جائیے، جو شرح ابو داؤد ہے وہاں پر ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم نہیں بیان کرتے، ٹائم ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے پانچویں بحث ہے کیا رکن فاتحہ میں اختلاف ہے کہ بھائی فاتحہ کا پڑھنا کیا نماز میں رکن ہے یا نفس قراءت؟ جمہور ائمہ کا تو نفس قراءت فرض ہے، یہ تو بات آگے تفصیل ہے۔ اب فاتحہ کا پڑھنا کیا ہے؟ فاتحہ خاص طور پر فاتحہ کا پڑھنا حنفیہ کے نزدیک نفس قراءت فرض ہے، اور فاتحہ کی تعین یعنی متعینہ طور پر فاتحہ کا پڑھنا کیا ہے واجب ہے، سمجھ گئے کہ نہیں؟ اور دوسرا مذہب جمہور ائمہ ثلاثہ کا ہے، یعنی مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ، یہ حضرات کہتے ہیں رکن قراءت کا مصداق نفس قراءت نہیں ہے بلکہ سورہ فاتحہ ہے، بلکہ کیا ہے سورہ فاتحہ۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ نماز کا رکن ہے قراءت، تو مطلق قرآن سے کہیں نہیں بلکہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ رکن ہے۔ لہذا اگر کوئی سارا کا سارا قرآن پڑھ لے نماز کے اندر لیکن فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ یہ مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ کا مشہور مذہب ہے۔ لیکن امام مالک کی ایک روایت تھی کہ فاتحہ اور ما زیادہ یعنی فاتحہ سے تھوڑا اور زیادہ پڑھنا یہ کیا ہے فرائض میں سے ہے۔ حنابلہ کی بھی ایک روایت جو ہے شافعیہ کے مطابق اور دوسری روایت حنفیہ کے مطابق ہے۔ اب اس کے بعد جو چھٹی بات ہے ائمہ کے مستدلات، شوافی کا استدلال کہ نفس قراءت جو ہے شافعیہ، مالکیہ، حنابلہ وہ کہتے ہیں نفس قراءت جو رکن ہے اس کا مصداق کیا ہے
سورہ فاتحہ ہے. اور حنفیہ کے نزدیک نفس قراءت کا مقدار کیا ہے؟ قرآن میں بھی نہیں پڑھ گیا. سورہ فاتحہ کا متعین طور پر پڑھنا یہ واجب ہے، یہ فرض نہیں ہے. اور امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ مالک حنابلہ فرض ہے. ان کی دلیل ائمہ ثلاثہ حدیث الباب ہے. اس میں کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی گویا اس کی نماز نہیں. دیکھو یہاں روایت کی صحابی سے منقول ہے عبادہ ابن صامت کی. یہی عبادہ ابن صامت کی روایت جو ہے وہاں پر آئے گی قراءت فاتحہ خلف الامام میں. اور اس روایت کے اندر اختصار لمبی اور جو ہے مختصر روایت کی تفصیل وہاں کی جائے گی. عبادہ ابن صامت کی مختصر روایت کون سی ہے اور لمبی روایت کون سی ہے اور کس سے کیا استدلال کرتے ہیں اور کس سے ان کا مذہب ثابت نہیں ہوتا ہے، وہ پوری تفصیل وہاں بیان کی جائے گی. آج سمجھ پائے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت حیات تو اللہ کے ہاتھ میں ہم بیان کریں گے انشاءاللہ. سمجھے یہاں پر عبادہ ابن صامت کی روایت میں کہ نماز بغیر سورہ فاتحہ کی نہیں ہوگی. دوسری دلیل جو ہے حدیث الباب کا جس طرح لا نفی صحت کے لیے آتا ہے نماز نہیں ہوگی یہ تواتر قطعی سے ثابت ہے. یہاں لا نفی جنس کے لیے ہے کہ نماز ہوگی ہی نہیں. ہماری طرف سے جواب یہ ہے کہ بھائی یہاں پر آپ نے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب میں لا کو لا نفی جنس کے لیے ماننا ہے اور کہہ رہے کہ جو شخص سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے. ہم کہتے جس طرح لا نفی صحت کے لیے ہوتی ہے جنس کی نفی کرتی ہے اسی طرح لا جو ہے کمال کی نفی بھی کرتی ہے. جیسے حدیث میں ہے لا صلاۃ لجاری مسجد الا فی المسجد. سنن دارقطنی کے اندر یہ روایت ہے 42 صفحہ کے اندر کہ جو مسجد کا پڑوسی ہے مسجد کا پڑوسی کی نماز نہیں ہوتی ہے مگر مسجد میں. اگر مسجد کا پڑوسی بیمار ہے پریشان ہے تو کیا مسجد میں جانا اس کے لیے ضروری ہے؟ اگر وہ گھر میں نماز پڑھ لے گا نماز نہیں ہوگی لیکن کیا ہے نماز کامل نہیں. وہاں پر لا صلاۃ لجاری مسجد الا فی المسجد سنن دارقطنی کی 42 صفحہ کی روایت ہے. وہاں پر اتفاق وہاں پر لا نفی کمال کے لیے ہے جس طرح وہاں لا نفی کمال کے لیے ہے. اسی طریقے سے اس باب میں حدیث کے اندر کیا ہے لا نفی کمال کے لیے ہے. اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ نماز میں نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز ناقص ہے کامل اس کی نماز ناقص ہے کامل نہیں ہے. فی نفسی نماز کی کیا ہے نفی نہیں ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے پاٹا لوگ. اور علامہ ابن حمام نے جواب دیا ہے کہ جناب ایک بات سمجھیے کہ رکن اور فرض ان چیزوں سے ثابت تو ہوتا ہے ہمارے نزدیک جو قطعی ثبوت اور قطعی دلالت. ہم نے اس سے پہلے بتلا دیا تھا بتلایا تھا کہ نہیں بتلایا تھا قطعی ثبوت قطعی دلالت کو. اور نماز کے اندر قرات جو ہے وہ فرض ہے قرآن کی اطاعت سے. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ کہ نماز میں جو آسان ہو پڑھو. یہاں پر کسی آیت سے فرض ہے نماز کے اندر کیا ہے فرض ہے. اس آیت کے اندر سورہ فاتحہ کی تعین ہے نہیں ہے. نفس قرات فرض ہے اور یہ نفس قرات قرآن کی نفس قطعی آیت سے ثابت ہے. اب رہے حدیث خبر واحد ہے یا مشہور ہے یا جو بھی کہیے اس سے فرضیت ثابت نہیں ہوگی. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معذبت کرنے کی وجہ سے یہ واجب ہوگی. یہ کیا ہوگی واجب ہوگی. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے قراءت فاتحہ خلف الامام کے تردید کے اندر فصل الخطاب فی مسئلۃ ام الکتاب کے اندر وہ فرماتے ہیں لا نفی ذات کے لیے بھی آتی ہے اور کبھی لا نفی جو ہے ایسے ہی آ جاتی ہے. تو یہاں پر لا نفی ہم ذات کے لیے مان لیتے ہیں کہ نماز نہیں ہوگی جس نے سورہ فاتحہ کی کیا ہے قرات نہیں کی. تو یہ تو یہی تک رک گئی ہے. لیکن اس کے علاوہ بہت ساری روایت ایسی ہے
جس میں کیا ہے فصاعدن کی ذات کیا ہے فصاعدن کی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدن، کہ جو شخص سورہ فاتحہ اور اس سے تھوڑا زیادہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں۔ اب بولو یہ تو اس کے قائل پر ہم بھی ہیں کہ سورہ فاتحہ بھی پڑھے اور سورہ فاتحہ کے ساتھ کیا ہے تھوڑی کوئی سورت بھی ملا دے، تھوڑی کوئی سورت بھی ملا دے، اور فائدہ کی جاتی ہے اور صحیح روایتوں میں اس کی زیادتی ہے۔ اور ابو داؤد کے 119 صفحہ پر آپ روایت دیکھیے، اس روایت کے اندر جو ہے فاتحۃ الکتاب کے ساتھ کیا ہے فصاعدن کی زیادتی ہے، سمجھ گئے؟ لہذا یہ صحیح روایت کے ساتھ یہ ذاتی ثابت ہے۔ اب اس کے بعد لے لیجیے حنفیہ کا مستدرہ جلی حنفیہ کا جو ہے یہ ایک مطلق قراءت فرض ہے، قرآن کی آیت ہے فقرؤوا ما تیسر من القرآن، یہ عام ہے، لہٰذا اس عموم کے اندر سورہ فاتحہ بھی داخل ہے اور اندر میں سورت بھی داخل ہے، لہٰذا مطلقاً قرآن کا پڑھنا فرض ہوگا، سورہ فاتحہ کا متعین کرنا فرض نہیں ہوگا۔ دوسری دلیل حنفیہ کی مسلم شریف میں 170 صفحہ پر روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا اذا قمت الى الصلاة فكبروا ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، جب تم نماز کے ارادہ کرو تکبیر کہو اور جتنا قرآن آسان ہو اتنا پڑھو۔ یہاں پر سورہ فاتحہ کو بیان نہیں کیا گیا ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ پاٹا لوگ دلارا لوگ اسی طرح جو ہے اسی طریقے سے ابو داؤد کے اندر روایت ہے، 115 صفحہ پر مسلم شریف کے اندر روایت ہے، ان ساری روایت کے اندر جو ہے روایت میں مطلق قرآن کا حکم آیا ہے، سورہ فاتحہ کا نہیں آیا ہے، لہذا ہم یہ کہیں گے کہ مطلق قرآن کا پڑھنا تو فرض ہے جو قرآن سے ثابت ہے، اس میں نہ کوئی سورت متعین ہے اور نہ فاتحہ متعین ہے۔ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوام کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھی ہے اور احادیث اس طرح فرمائی ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں، یعنی نماز ہوتی ہے لیکن ناقص ہے، واجب الادا ہے، کیا ہے واجب الادا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی نماز فاتحہ میں بھول جائے سورہ اس کا اختلاف یہ ہوگا کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا بھول جائے، کوئی سورت پڑھ لی اور سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو ہمارے نزدیک سجدہ سو سے کیا ہو جائے گا کام چل جائے گا، نماز ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں ہم نے سجدہ سو کا فائدہ بتلا، اس سے پہلے نہیں بتلا ہے، چلو بتلاؤں گا سجدہ سو میں پورا فائدہ بتلاؤں گا فٹ کر کے تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ سجدہ سو کب واجب ہوگا، سجدہ سو کب واجب نہیں ہوگا۔ واجب کو بھولے سے چھوڑنے سے سجدہ سو کیا ہوتا ہے واجب ہوتا ہے، سورہ فاتحہ واجب ہے، لہذا واجب کو بھولے چھوڑنے سے سجدہ سو سے کام چل جائے گا، نماز ہو جائے گی۔ لیکن رکن ہے، نماز کا رکن فرض ہے، اس کو چاہے بھولے سے چھوڑو یا جان بوجھ کے چھوڑو، کسی طرح بھی چھوڑو نماز نہیں ہوگی، نماز باطل ہو جائے گی۔ تو شافعیہ کے نزدیک نماز باطل ہو جائے گی، شافعیہ کیا ہوگی کیونکہ وہ فرض کہتے ہیں، ہمارے یہاں سورہ فاتحہ فرض نہیں ہے، بھولے سے چھوڑ جانے سے کیا ہے نماز، لیکن جان بوجھ کر کے اگر سورہ فاتحہ کو چھوڑ دیا ہمارے نزدیک نماز باطل ہو جائے گی، ہمارے یہاں کیا ہو جائے گی باطل ہو جائے گی۔ اگر دوبارہ جو ہے حدث خارج ہو گیا اور اس کے بعد وضو کر کے آیا اور سورہ فاتحہ پڑھ لیا اور اس کا نماز کو بنا کر لیا تو جائز ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، یہ مسئلے کا ماحصل اور ثمرہ اسی وقت نکلے گا کہ سورہ فاتحہ ہمارے امام شافعی ائمہ ثلاث کے نزدیک کیا ہے فرض ہے، لہٰذا ان کو جان بوجھ کے چھوڑو یا بھولے سے چھوڑو کسی حالت میں نماز نہیں ہوگی۔ ہمارے نزدیک سورہ فاتحہ کیا ہے واجب ہے، لہٰذا جان بوجھ کر کے اگر کوئی چھوڑ دے گا تو نماز باطل ہو جائے گی، لیکن کیا ہے باطل نہیں ہوگی اور جو ہے اس کو بطلان سے بچایا جا سکتا ہے، نماز کے باطل ہونے سے بچایا جا سکتا ہے، سمجھے؟ لیکن اگر بھولے سے چھوڑ دیا تو ہمارے نزدیک کیا ہے سجدہ سو کر لینے سے کیا ہو جائے گی نماز ہو جائے گی۔